اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 124 ہے سورۃ ہود کی آیات 96 سے 123 تک، یعنی آخری آیات ہیں اس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، واقع معنی اور لام تاکید کے لیے، اور قد بھی فعل ماضی سے پہلے آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام ہو چکا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بھیجا ہم بھیج چکے، ہم نے بھیجا، اس میں کوئی شک والا پہلو نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ٹینس شو کرتا ہے قد۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کے ساتھ، وَسُلطان، اور دلیل کے ساتھ، مبین واضح، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا، بس ان لوگوں نے پیروی کی، امر فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون، جبکہ فرعون کا جو امر ہے، معاملہ ہے، جو اس کا حکم ہے، نہیں ہے برشید، کوئی سمجھداری والا۔ وما امر فرعون برشید، فرعون کا معاملہ، فرعون کا حکم کوئی سمجھداری والا حکم نہیں تھا۔ ایک طرف فرعون کا حکم تھا جو سمجھداری والا نہیں تھا، اور ایک طرف اللہ کا پیغام تھا دلیلوں کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیش ہو رہا تھا، لیکن لوگوں نے کس کو فالو کیا؟ فرعون کے حکم۔ رشید، سمجھدار۔ یقدمو، وہ آگے ہوگا، قومہ، اپنی قوم کے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمْ، اور ان کو لے گیا، النار، آگ میں، یعنی یہ قائد ہے اپنی قوم کا فرعون، اور سب کو وہ آگ میں لے گیا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ، آگ جو ہے بئس، بہت بری ہے، الورد، لے جانے کی جگہ، المورود، جہاں لے جایا جائے، ایسی جگہ جہاں کسی کو لے جایا جائے، ان میں سے گھٹیا ترین جگہ جو ہے وہ آگ ہے۔ بئس الورد المورود۔ وَأُتْبِعُوا، اور وہ لوگ ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ، اس میں، یعنی اس دنیا میں، اس دنیا میں بھی ان کافروں کے پیچھے لگی رہے گی، لعنت، لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بئس، برا ہے، الرفد المرفود، وہ چیز جو کسی کو تحفتاً ملے، بئس الرفد المرفود، یہ بہت ہی بری چیز ہے جو ان کو دی گئی۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ہیں وہ باتیں، من انباء، خبریں، القریٰ، بستیوں کی، آبادیوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا آیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا آیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا آیا، اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، لوط علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے مخالفین کا، ان کی جن کو انہوں نے ایڈریس کیا، ان آبادیوں کا ذکر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ہیں ان بستیوں کی خبریں، نَقُصُّهُ، ہم اس کو بیان کرتے ہیں، عَلَيْكَ، آپ پر، یعنی نبی پاک پر، مِنْهَا قَائِمٌ، ان بستیوں میں سے کچھ ہیں قائم، جو موجود ہیں، قائم ہیں، وَحَسِيدٌ، اور کچھ ایسی ہیں جو حسید، تہس نہس ہو گئی، حسید، تہس نہس ہو چکی۔ وما ظلمناہم، اب جو تہس نہس ہوئی ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا،
ما ظلمنا ہم ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. وا کے معنی اور، لیکن کے معنی لیکن، اور لیکن ظالمو انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے جانوں پر، یعنی ان لوگوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا. فما تو نہیں اغنت فائدہ دیا عنہم ان کو آلہتہم ان کے معبودوں نے، اللتی وہ معبود جو یدعون وہ بلاتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وہ جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. من شیئن کچھ بھی، من شیئن کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. لما جاء جب آ گیا امر ربی کا تیرے رب کا فرمان، تیرے رب کا حکم. قوم نوح پر جب سیلاب کا عذاب اللہ کا حکم آیا تو کس نے فائدہ دیا؟ صرف وہی ایمان ہی فائدہ دے رہا تھا نا جو کشتی پہ سوار ہو. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جب اللہ کا حکم آیا، چنگھاڑ کا عذاب آیا تو کس نے فائدہ دیا؟ سارے معبود بھی سر کے بل اور ماتھے کے چہرے کے بل گر گئے تھے، اور خود بھی وہ گرے ہوئے تھے جیسے تنے ہوتے ہیں درختوں کے. کوئی فائدہ نہ ہوا. ایسے قوم سمود کو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، قوم لوط کو، قوم شعیب کو کس چیز نے فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دیا ان کے معبودوں نے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ بچا لیں گے. اسی طرح آج تم بھی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لیں گے، سب غلط. اللہ کے عذاب سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف توجہ کرو. فما اغنت عنہم آلیتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، ان کے معبودوں نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کو پکارتے اور شرک کرتے تھے، کوئی کسی نے کچھ فائدہ نہیں دیا. لما جاء امر ربک جب تیرے رب کا حکم آ گیا. وما اور نہیں، زادو انہوں نے بڑھایا، زیادہ سے ہے نا، زیادہ کیا، بڑھایا. زادو انہوں نے بڑھایا، جمع کا صیغہ ہے نا، زادوہم انہوں نے بڑھایا ان کو، یعنی ان بتوں کے جو عقیدہ تھا ان کا، ان بتوں نے ہم ان کو، مشرکوں کو بڑھایا. نہیں بڑھایا غیر مگر تطبیب. تطبیب کا لفظ ذہن میں آ رہا ہے کوئی؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تبا ہلاک کیا. تطبیب تبابا ہلاک کر دینا، خوب ہلاک کرنا. تطبیب سوائے خوب ہلاک کرنے کے ان کی عبادت نے، مشرک شرک نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. کیا فائدہ دیا؟ صرف ہلاک کیا اور خوب ہلاک کیا، برباد کیا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اخذ پکڑنا، ربی کا تیرے رب کا، وَكَذَلِكَ اخذ ربی، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے. اے نبی سن لیجئے اور لوگوں کو سنا دیجئے کہ اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہے. اذا اخذ القرى جب اس نے پکڑ لیا القرى بستیوں کو. آپ نے نوٹ کیا ایک جگہ اخذ ہے دوسری جگہ اخذ ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اخذ جو ہے وہ مصدر ہے، پکڑنا، پکڑ اس میں مصدر. اخذ و ربی کا تیرے رب کی پکڑ، یعنی تیرے رب کا پکڑنا اس طریقے سے ہے. اذا اخذ جب اس نے پکڑا، اخذ فعل ماضی ہے اور اخذ مصدر ہے. وَكَذَلِكَ اخذ ربک تیرے رب کا پکڑنا ایسا ہے. اذا اخذ جب اس نے پکڑا القرى بستیوں کو، وہی ظالمۃ جب کہ وہ ظلم والی تھی، ظلم کرنے والی تھی. پھر کیا ہے؟ ان اخذہ بے اس کا پکڑنا علیم دردناک ہے، شدید سخت ہے. ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں نشانی ہے، لے کے لیے، من جو خافا ڈر گیا عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے. آپ میں سے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے ان واقعات میں نشانی ہے. ذالک یوم اور یہ آخرت کا دن تو ایسا دن ہے، مجموع جمع کیے جائیں گے لہو اس دن الناس لوگ،
وذالک یوم، اور وہ تو ایسا دن ہوگا مشہود جو حاضری کا دن ہوگا، سب نے حاضر ہو کے رہنا ہے، حاضر کیا جائے گا سب کو، مشہود سب کو حاضر کیا جائے گا، معائنے کا دن ہے، اس دن معائنہ ہوگا سب کا۔ وما نؤخرہ، ہم اس کو لیٹ نہیں کر رہے، الا مگر، آج کا دن گزر گیا، کل کا دن گزر گیا، پرسوں کا دن گزر گیا، پتہ نہیں کتنے دن اور مہینے اور سال گزر جائیں گے، اللہ اسے لیٹ کر رہا ہے، تاخیر سے لا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا الا مگر لآجل، ایک مدت کے لیے معدود جس کی گنتی ہو چکی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کب آنا ہے، اللہ نے خاص گنتی رکھی ہوئی ہے، اسی موقع پہ قیامت آ جائے گی۔ یوم، یہ ایسا دن ہوگا، یاتی، جب وہ آئے گا، لا تکلم نفس، کوئی جان بول نہیں سکے گا، کوئی جان بول نہیں سکے گی، اپنی مرضی سے بول نہیں سکے گی، الا باذنی، مگر اس کی اجازت سے۔ لا تکلم نفس، کوئی نفس نہیں بول سکے گا الا باذنی، اور جو بولنے والے اور جتنے انسان اور جتنے نفس ہوں گے ان کی دو قسمیں ہوں گی۔ فمنہم شقیش، ان میں سے کچھ ہوں گے جو شقی ہوں گے۔ شقی کے معنی کیا ہیں؟ شقیش کے معنی بدبخت، وسعید، اور خوش نصیب، خوش بخت، یہ دونوں متضاد لفظ ہیں۔ اللہ آپ سب کو سعید بنائے، شقیش نہ بنائے۔ اس دن دو قسم کے لوگ سامنے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو شقی ہوں گے، بد نصیب ہوں گے، وسعید، اور کچھ کیا ہوں گے؟ سعادت مند ہوں گے، نیک بخت ہوں گے۔ کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ اب دونوں کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا فاما، تو جہاں تک تعلق ہے الذین، جو لوگ شقو، فعل ماضی، بدبخت ہوئے، ففی النار، تو وہ آگ میں ہوں گے، لہم، اور ان کا، فیہا، اسی آگ میں، زفیر و شہیق، کیا ہوگا؟ چیخنا چلانا ہوگا۔ زفیر و شہیق، سانس نکالیں گے تو چیخیں گے، سانس لیں گے تو چیخیں گے۔ زفیر، یہ جو سانس آپ باہر نکالتے ہیں، شہیق، اندر لیتے ہیں۔ سانس نکالنا، سانس لینا دو بھر ہو، عذاب ہوگا، ہر بار چیخ ہوگی، یعنی آہیں بھرتے ہوں گے، سسکیاں لیتے ہوں گے۔ زفیرن، آہیں بھرتے ہوں گے، شہیق، سسکیاں لیتے ہوں گے۔ خالدین فیہا، کیا اس سے بچت ہو جائے گی؟ چلیں پھر کچھ دیر کے بعد آرام آ جائے گا؟ نہیں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اسی حالت میں، ما دامت السماوات، جب تک قائم رہے آسمان، والارض، اور زمین، الا، مگر، ما شاء ربک، جو تیرے رب نے چاہا، ان ربک، یقیناً تیرا رب، فعال، بہت کرنے والا ہے، کر گزرنے والا ہے، یعنی کوئی روکنے والا اسے نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لما یرید، جو بھی وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہیں نیک بخت بنایا جائے گا، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہیں، الا ما شاء ربک، مگر یہ ہے کہ جو اللہ، تمہارا رب اللہ نے چاہا، عطاءً، ایسی عطا ہوگی اللہ کی طرف سے، ایسا دینا ہوگا، غیر مجزوز، جس کی کوئی منقطع نہیں ہوگا، کٹ نہیں ہوگا، سلسلہ جاری رہے گا، غیر مجزوز، منقطع ہونے والا، منقطع نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرماتے ہیں فلا تاکو، مت بنو، مت ہو جاؤ، فی مریتن، کسی شک میں، کسی شبہ میں مت پڑنا۔ بظاہر حضور کو خطاب ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً کس کو ہے؟ ہر سننے والے کو۔ فلا تاکو فی مریتن، ارے شک میں مت رہنا، مما، اس چیز کے بارے میں جو یعبدو ہؤلاء، یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ کہیں سمجھو یار آخر عبادت کر رہے ہیں، شاید ان کے اندر بھی کوئی حقیقت ہوگی۔ فرمایا نہیں، ما یعبدون، وہ عبادت نہیں کر رہے، الا، مگر، کما یعبد آباؤہم،
جس طرح عبادت کرتے تھے آباؤہم، ان کے باپ دادے کرتے تھے. یہ تو جسٹ تقلید کر رہے ہیں باپ دادا کی، اللہ کا حکم نہیں مان رہے. من قبل، اس سے پہلے، جس طرح اس سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، یہ تو جسٹ اس کی تقلید کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور یقیناً ہم ان کو پورا کا پورا دیں گے نصیبہم، ان کا بدلہ، غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کیا بدلہ ہوگا؟ سزا. شرک کی سزا ہے تو فرمایا ان کی سزا ان کو پوری کی پوری ملے گی، اس میں کوئی نقص کے معنی کمی، اس میں کوئی کمی نہیں ڈالی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَاخْتُلِفَ، اختلاف کے معنی اختلاف کیا، اختلف اختلاف کیا گیا، فیہ اس میں. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اللہ کی کتاب تھی، لیکن اختلاف کیا کر دیا گیا، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اور اگر کلمہ نہ ہوتا، بات نہ ہوتی، حکم نہ ہوتا، سابقت جو گزر چکا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. لَقُضِیَ تو فیصلہ کر دیا جاتا، بَیْنَہُم ان کے درمیان. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَکٍّ مِّنْہُ، حالانکہ اور جب کہ وہ لوگ اس میں شک میں ہیں. مریبن شبہ ڈالنے والا. مریب کے معنی بھی ریب سے ہے، لا ریب فی. ریب کے معنی بھی شک اور شبہ کے ہیں، اور مریب کے معنی شبہ ڈالنے والا، بے چین رکھنے والا. وہ لوگ اس کے بارے میں بے چین رکھنے والے شک میں ہیں. وَإِنَّ كُلًّا، اور یقیناً سب کچھ، وَإِنَّ كُلًّا اور بے شک سب کچھ، لما جب کہ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ تمہارا رب ان کو پورا کا پورا دے گا، ربو کا تیرا رب، اعمالہم ان کے اعمال، سب کو ان کے اعمال کا بدلہ پورے کا پورا ملے گا. انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ اللہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، خبیر باخبر ہے. فاستقم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. فاستقم، استقامت دکھائیے، مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیے. کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم رہیے، استقامت دکھائیے. ومن، اور وہ بھی جو تابا، جس نے توبہ کی، ماں کا آپ کے ساتھ، یعنی سارے مسلمان بھی استقامت دکھائیں. ولا تطغوا، اور سرکشی مت کرو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. ولا ترکنوا، اور مسلمانوں مائل مت ہو، نہ جھکو، نہ مائل ہو جاؤ، نہ تمہارے دل میں کوئی چاہت پیدا ہو جائے یا ہمدردی پیدا ہو جائے. الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. اور اگر ایسا ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا تو تمسکم، تمہیں لگے گی، النار، آگ، تمہیں بھی آگ چھوئے گی. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست نہیں ہے تمہارے سوائے اللہ کے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں سائز میں، صبح و شام. وزلفا من اللیل، اور رات کے ٹکڑوں میں، حصوں میں بھی. زلفاً حصوں میں، من اللیل رات کے حصوں میں بھی. ان الحسنات، یقیناً جو نیکیاں ہیں، یذہبن لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، السیئات برائیوں کو. ذالک ذکریٰ، یہ سب باتیں یادداشت ہیں، للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے. واصبر، اور صبر کرو، فإن اللہ لا یضیع، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر، حسن سلوک کرنے والوں کا اجر، اچھے کام کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. فلولا کانا، اور اگر نہ ہوتا، من القرون، وہ قرن، وہ زمانے، وہ وقت، من قبلکم، تم سے پہلے،
تم سے پہلے والے لوگوں میں اگر نہ ہوتے اولو بقیہ، اولو کے معنی والے، اولو الابصار آتا ہے نا، اولو الالباب آتا ہے نا، والے، الباب دماغوں والے، اولو الابصار دیکھنے والے، اگر نہ ہوتے اولو بقیہ، یہاں بقیہ سے مراد لفظی ترجمہ تو بقیہ کے ہے جو بچ جائے، یہاں ہے مراد دانش، اولو بقیۃ دانش مند لوگ، اچھی عادتوں والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا کان فلولا کان من القرون من قبلکم، اگر تم سے پہلے والے زمانوں میں اولو بقیۃ اچھے لوگ نہ ہوتے، وہ اچھے لوگ کتنے اچھے تھے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، وہ زمین میں فساد سے منع کرتے تھے، الا قلیلا مگر تھے بہت کم، ممن انجینا منہم جن میں سے اللہ نے، وہ ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے نجات دی، واتبع الذین ظالموا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، الذین ظالموا جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے پیروی کی، اتبع پیروی کی، الذین ظالموا کنہوں نے پیروی کی؟ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو ظالم ہے انہوں نے پیروی کی۔ کس کی پیروی کرنی چاہیے تھی؟ دانش مندوں کی، جو برائیوں سے روکتے تھے، لیکن ظالموں نے پیروی کی ما اترفو فیہ، ما جو اترفو عیاشی دی گئی، بڑا مال دیا گیا، جو اپنی زندگی دنیا کے مزے میں لگ گئے، اترفو فیہ جو اپنے دنیا کے مزے میں لگ گئے، انہوں نے، ظالموں نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے جن کی دنیا بڑی مزیدار ہوتی تھی، بڑی اٹریکشن ہوتی تھی، وکانوا مجرمین اور وہ مجرم ہو گئے، مجرم تھے۔ وما کان ربک اور تیرا رب ایسا نہیں ہے لیہلک القری کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے، بظلم ظلم کے ساتھ، واہلھا جب کہ اس بستیوں والے مصلحون نیک کرنے والے، اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بستیوں میں اصلاح کرنے والے لوگ ہوں اور اللہ اس بستی کو تباہ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہ گار بستیوں کو بھی اللہ اس وقت تک تباہ نہیں کرتا جب تک ان میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اصلاح کا کام کرنے والے آپ کی اور میری تباہی سے ہمیں بچانے والے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر تمہارا رب چاہے لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو وہ تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور وہ رہیں گے مختلفین، اختلاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ایک بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک سوائے اس کے جس پر تیرے رب کا رحم ہو جائے۔ ہاں، حق بات میں وہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے جن پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور تیرے رب کا فرمان پورا ہو گیا۔ لَأَمْلَأَنَّ میں بھر کے رہوں گا جہنم جہنم کو، من الجنتی جنوں سے، والناس اور لوگوں سے، اجمعین سب کے سب۔ یعنی اللہ نے فرمایا میں جہنم کو بھروں گا، دوزخ کو بھروں گا انسانوں اور جنات سے، لہٰذا اس میں جانے والے انسان کوئی کم نہیں ہوں گے، بہت ہوگا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ اور سب کچھ نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک تجھ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سنا رہے ہیں من انباء الرسل، کیا سنا رہے ہیں؟ انبیاء کی، رسولوں کی خبروں میں سے ہم آپ کو کچھ سنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ سنا رہے ہیں کیوں؟ ما جس سے نثبتو ہم پکا کرتے ہیں، راسخ کرتے ہیں، بھی اس کے ذریعے سے، فؤادا کا آپ کے دل کو، آپ کے دل کو ہم جماتے ہیں، آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے، اچھا میرے ساتھ ہوا ہے تو پہلے بھی تو ہوا ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنی رکاوٹیں آئیں تو ایک عام آدمی تو اس سے فوراً ہی دل برداشتہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم آپ کو مضبوط کرتے رہتے ہیں ان واقعات کے ذریعے سے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ اور اس بارے میں اس دنیا میں ہم نے آپ کے پاس آ چکا ہے الحق، حق آ گیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ
اور نصیحت آ گئی ہے، و ذکرہ اور یاداشت آ گئی ہے، للمومنین مومنوں کے۔ قرآن جو ہے یہ مومنوں کے حق میں موعظت ہے، ذکرہ ہے، ہدایت ہے، حق ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور کہہ دو ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا کیا کہو انہیں؟ عمل کرو، علی مکاناتکم اپنی جگہ پر جاؤ، اپنی جگہ پر جو کرنا ہے کرو، انا بے شک ہم بھی عاملون ہم بھی کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، تم اپنی جگہ پہ کام کرو، ہم بھی اپنے کام کر رہے ہیں۔ نہیں آتے مسلمان نہیں ہوتے تو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وانتظروا لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس تم بھی اور ہمارا انجام ایک ہوگا، یہ نہیں ہے۔ وانتظروا تم انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے حوالے ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجعو لوٹایا جائے گا، الامر کلہ معاملہ سارے کا سارا، فاعبدہ لہٰذا اے نبی تم عبادت کرو ہو اسی اللہ کی، وتوکل اور بھروسہ کرو علیہ اس پر، وما ربک اور تیرا رب نہیں ہے بغافل کوئی غافل، اما اس چیز سے جو تعملون تم کر رہے ہو، تم جو نیکی کر رہے ہو ان کے ظلم کے باوجود اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، لہٰذا تمہیں تمہاری نیکی کا تمہارے صبر کا بدلہ ملے گا، لہٰذا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آیات سے لگتا ہے کہ حالات بڑے ٹینسڈ تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں، بڑی سخت حالات تھے، بہت تو مشکل تھا دین پر چلنا، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو ان کو بنایا ہی بڑا حوصلہ مند تھا، پھر اس کے بعد یہ جو آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حوصلہ دیا، ثابت قدمی عطا کی، آپ کے دل کو مضبوطی عطا کی، اور اس سے زیادہ پھر آپ کے ساتھیوں کو، تاکہ وہ بھی جمے رہیں اللہ کے دین پر۔ تو اندازہ کریں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اور اس کا پیغام کن سخت حالات میں لوگوں کو سنایا اور اس دین کی تبلیغ کی۔ اس دین کو جو ابھی ایک نبی پاک کے ذریعے سے آیا، پھر کمزور کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، چند لوگ اکٹھے ہوئے، ان کے ذریعے سے اللہ نے دین کو بچایا۔ تو دیکھیے اس دین کو بچا بچا کر آپ کے پاس پہنچایا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو تقویت، اس دین کے لیے ہم اپنی جان لگائیں، اپنا وقت لگائیں۔ اگر ہم نہیں لگائیں گے تو یقین جانیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا کریں گے، بے وفائی کریں گے، اور دین کے ساتھ یہ ہمارا ظلم ہوگا۔ جس دین کو نبی پاک نے سنبھال کے ہم تک پہنچوایا ہے، وہ دین اگر ہم نے ضائع کر دیا تو بتائیے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔